الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس سید السادات محترم مخدوم زادہ سید عمر رضا گیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، جماعت اہل سنت پاکستان اس شریف کے امیر عزیزم محترم حاجی غلام یاسین صاحب سومرو، تنظیم السعید کے عہدیداران و اراکین اور اہل سنت کی تمام تنظیمات کے محترم عہدیداران، مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہم سب کے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر شب میلاد کی مقدس اور مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور مزید اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم کھیل تماشے میں فیس بک اور واٹس ایپ پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کے محبوب کی یاد میں سجائی گئی محفل میں حاضر ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں، رحمتیں پا رہے ہیں، اللہ کے انعام و اکرام سے اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے اس نے ہماری ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، نہ اس کو کوئی فنڈز کا پرابلم تھا، نہ کوئی مین پاور کی کمی تھی، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن، کوئی انتظامی مجبوری کوئی دامن گیر تھی، نہ کوئی اور مسئلہ تھا۔ کن فیکون، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، کن کہہ کے وہ جو چاہتا ہے وہ اس طرح کر دیتا ہے۔ تو حضرات مکرم، ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ ہم کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا، نہ جھگڑے ہوتے، نہ فساد ہوتے، نہ ہنگامے ہوتے، نہ فتوے ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ چلتے، ہر ایک کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہوتی۔ میں عرض کروں گا کہ یہ سطحی سوچ ہے۔ آپ یہ غور کیجئے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹ حکم مل رہا ہوتا تو جس کو اللہ کی طرف سے براہ راست احکام ملیں، وہی آئے، وہ نبی ہوتا ہے نا۔ اب یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، بندے اور رب کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو ڈائریکٹ کوئی حکم ملتا، ایسا حکم جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا، ایسا حکم جو آپ کی فیوچر پلاننگ کے، مستقبل کی منصوبہ سازی کے خلاف ہوتا، تو کیا آپ اس حکم کو اسی طرح مان لیتے سب کے سب جس طرح اللہ حکم دیتا؟ بہت سے لوگ مان بھی لیتے، لیکن بہت سے وہ بھی ہوتے جو انکار کر دیتے۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیے ایک مثال کا سہارا لوں، شاید آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جلوہ فگن ہوئے تو مدینے میں شراب حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ مکے میں جب تک تھے اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی،
جب مدینے میں جلوہ فگن ہوئے تو شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی. اب چشم فلک نے منظر کب دیکھا ہوگا کہ شراب مدینے کی نالیوں میں بہہ رہی ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی شراب ہم پر حرام ہوئی ہے، لیکن شراب تو عرب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہے. ہمارے پاس جو دیگر لوگ آئیں گے سب تو مسلمان نہیں ہے، ابھی اسلام اس طرح پھیلا تو نہیں تھا. کچھ رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، میل جول والے ہوں گے، کاروباری شریک ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے. خاطر تواضع کے لیے ان کو شراب پیش کرنا یہ عرب لوگوں کی ثقافت ہے، یہ وہاں ان کا ماحول ہے. تو ایسے میں اگر شراب بچا کے رکھ لی جائے، خود نہیں پئیں گے، مہمانوں کو پیش کر دیں گے. کسی نے نہیں سوچا. کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جی ہماری مالی حالت پتلی ہے. اس وقت مسلمان جو ہیں ان کے پاس مال دولت زیادہ نہیں تھا. کسی نے نہیں سوچا جناب یہ بڑی قیمتی شراب ہے، نفیس شراب ہے، عمدہ شراب ہے، بڑی پرانی شراب ہے، تو چلو ہم نہیں پئیں گے، حرام ہے ہم پر، تو چلو اس کو بیچ لیتے ہیں، پیسے کھڑے کر لیتے ہیں. نہ کسی نے بچائی ہے، نہ چھپائی ہے، بلکہ سب نے شراب بہائی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے ماحول میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں نا، بھٹیاں چلانے والے مسلمان ہیں، شراب بنانے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان. اب اگر شراب کی حرمت کا اس وقت حکم نازل نہ ہوا ہوتا، آج ہوتا، تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج یہ ہم سب اللہ کے اس حکم کو اس طرح مان لیتے جس طرح اس وقت صحابہ کرام نے مانا تھا؟ بات صحابی کی ہو رہی ہے، نبی کی نہیں. لیکن جس کے پاس براہ راست حکم نازل ہو وہی آئے، وہ تو نبی ہوتا ہے. تو حضرات مکرم پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اگر دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کسی اور سے سوال کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے، کسی اور کے درمیان میں گنجائش بھی نہیں ہے. تو اگر اللہ کے کوئی احکام ایسے ہوتے جو ہماری مرضی اور منشا کے خلاف ہوتے تو ہمارے لیے ان پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا، مشکل ہو جاتا. ہم بہانہ سازی کرتے، ہم چور دروازے تلاش کرتے. چلیے ابھی تو ہم تک احکام پہنچتے ہیں انبیاء کے ذریعے. تو اگر ہم کوئی حکم دولی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، ہم رب کے احکامات سے انحراف کر بیٹھے، تو چلیے پھر بعد میں ہم آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اس سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. اس کے دریائے رحمت پہ جوش آتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر براہ راست ہمارے پاس وحی آ رہی ہوتی تو ہم مقام نبوت پر ہوتے، اور ایسے میں اگر ہم نافرمانی کرتے، حکم دولی کرتے، تو کیا ہمیں معافی مل جاتی؟ پھر تو سب سزا بھگت رہے ہوتے. تو پھر اللہ کا کرم ہوا نا کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ اکثر لوگ ہم سزا بھگت رہے ہوتے. حضرات مکرم اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے علاقے میں مسلمان ہو جائے، اور ظاہر ہے مسلمان ہمیں دیکھ کر تو مسلمان نہیں ہوگا، وہ تو اسلام کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے ہوگا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. حضرت جنید بغدادی کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے اس یہودی سے کہا یار تو بڑا ہی محروم القسمت ہے، حضرت جنید بغدادی جیسی ہستی کے پڑوس میں رہا اتنا عرصہ، پھر بھی تیرے دل پہ مہر لگی، تو نے اسلام قبول نہیں کیا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میں اپنے اندر اتنی سخت نہیں پاتا، اتنی ہمت نہیں پاتا کہ میں اس کو اپناتا، اس پر عمل کرتا، میری اتنی اوقات نہیں. لیکن اگر اسلام وہ ہے جس پر تم عمل پیرا ہو تو پھر مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے، میں یہودی بہتر ہوں. یارو یہ واقعہ تو آج سے صدیوں پہلے کا ہے. حضرت جنید بغدادی کے زمانے کے مسلمان آج کے مسلمانوں سے 1000 گنا بہتر تھے. اگر اس وقت ایک یہودی یہ بات کہتا ہے تو ذرا سوچیے آج کے ماحول کیسا ہوگا. اور یہ واقعہ شاید میں نے کبھی سنایا ہو، چلیے گفتگو کے پس منظر میں اگر دہرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک انگریز تھا، گلوکار تھا، پاپ میوزیشین تھا، اور اس کا جو پہلے نام تھا وہ تھا کیٹ سٹیون. وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام یوسف اسلام ہوا. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا بھی ہو.
اس نے پھر انگریزی میں نعتیں بھی پڑھی، میرے پاس اس کی کلیکشن بھی ہے الحمدللہ۔ یہ 80s کی بات ہے، 80 کی دہائی کی بات ہے۔ وہ پہلے نوجوان تھا، پاپ سنگر تھا، نوجوانوں میں بے حد مقبول تھا، جہاں جاتا تھا دنیا اس کے پیچھے ہوتی تھی، اس سے آٹوگراف لینے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، اس کے محض ایک نظر اور تبسم کے لیے وہ اس ینگسٹر ترستے تھے۔ مسلمان ہوا تو دنیا میں اور خاص طور پر یو کے میں، کیونکہ انگلینڈ سے اس کا تعلق تھا، وہاں کا انگریز گورا تھا، وہاں پر بڑا شور مچا۔ یہ اب 80 کی دہائی کی بات ہے، ظاہر ہے آج سے 50 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 40 سال پہلے کی، تو آج لوگوں کو شاید اتنا ذہن میں نہ ہو۔ انہی دنوں میں 88 میں انگلینڈ گیا تو میرا جی چاہا کہ میں اس سے ملوں، لوگوں نے خیر میٹنگ ارینج کر دی۔ تو قدرتی طور پر میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جناب یہ آپ میوزیشین تھے، آپ گلوکار تھے، سنگر تھے، اور دنیا آپ کے پیچھے تھی اور بڑے مقبول تھے، تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے مجھے، لمبی کہانی ہے، میں طویل کہانی کو شارٹ کر رہا ہوں، اس نے کہا جی ویسے تو میں عیسائی تھا، لیکن کرسچینٹی کی، عیسائیت کے بارے میں بھی میں جانتا نہیں تھا، میں ٹھیک ہے کہ موسیقار تھا، میں گلوکار تھا، لیکن مجھے میرے والدین نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہے اپنے شوق پورے کرتے رہو، لیکن تم نے پڑھائی ضرور کرنی ہے، پڑھائی نہیں چھوڑنی۔ تو میں جب گریجویشن کے بعد گیا ماسٹرز کے لیے، تو مجھ سے پوچھا جی کس سبجیکٹ میں آپ نے کرنا ہے ماسٹرز؟ تو اتفاق سے جو لسٹ آئی میرے سامنے، تو اس میں ایک سبجیکٹ تھا کمپیریزن آف ریلیجنز۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں تقابل ادیان، دنیا کے مختلف مذاہب، ان کا آپس میں تقابل، موازنہ، یہ عیسائیت کیا کہتی ہے، یہودیت کا فلسفہ کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے، بدھ مت کیا ہے، اور ہندوازم کیا کہتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں تو عیسائی تھا لیکن عیسائیت کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا، اب میں نے اتفاق سے مضمون ایسا رکھ لیا، مجھے دنیا بھر کے مذاہب کے بارے میں پڑھنا پڑا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا تو مجھے ایک فیلنگ ہوئی، ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ جو مذہب ہے یہ دنیا میں جو آج کے مسائل ہیں ان کا قابل عمل حل پیش کرتا ہے، قابل عمل حل، یعنی جس کو ہم پریکٹیکلی جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، اون کر سکتے ہیں، یہ وہ حل پیش کرتا ہے۔ کہنے لگا جب یہ احساس ہوا تو ظاہر ہے میں نے اسلام کے بارے میں زیادہ پڑھا۔ کہتا ہے کہ میری زبان عربی نہیں تھی، فارسی نہیں تھی، اور آپ کی اردو بھی میری زبان نہیں تھی جس میں بڑا لٹریچر ہے، تو میں تو انگریز تھا، میری تو یہی کی بولی تھی، تو میں نے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھی، جو حدیثیں ملی مجھے، جو بھی اپنی زبان میں لٹریچر ملا وہ میں نے پڑھا، اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے یہ احساس کبھی ہوتا گیا کہ واقعی اسلام ایک قابل عمل مذہب ہے، اور جس کے اوپر عمل کریں تو آج دنیا کو جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کا صحیح حل سامنے آتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ احساس اتنا قوی ہوا اور یہ مجھ پر اتنا غالب ہوا کہ ایک دن میں نے کہا کہ اب مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ہو جانا چاہیے، کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو میں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک جملہ بولا، انگریز تھا، اس نے کہا کہ ویل مسٹر کاظمی، آئی ایم ویری لکی that I embraced Islam before meeting any Muslim۔ کہتا ہے کاظمی صاحب میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا، مسلمانوں سے بعد میں ملا۔ کبھی اگر میں کلمہ پڑھنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، مومن ہونے سے پہلے اگر میں مسلمانوں سے مل لیتا تو مجھے کبھی یقین نہ آتا کہ ایک اچھے مذہب کے پیروکار اتنے برے بھی ہو سکتے ہیں، ایک سچے مذہب کے پیروکار اتنے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایک کھرے مذہب کے پیروکار اتنے کھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ یارو یہ ہمارا کردار ہے کہ اگر کوئی ہمارے دین کی سچائی سے اگر متاثر ہونے لگے، قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اسلام کی طرف راغب ہونے لگے، تو ہمیں دیکھ کے جھڑک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بھائی مجھے نہیں ہونا اسلام مسلمان، اگر اس مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ معاف کیجئے بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے، اور ظاہر ہے ہمیں دیکھ کے تو کیا ہوگا، اسلام کی ایتھینٹسٹی سے، اسلام کی صداقت سے، سچائی سے، حقانیت سے متاثر ہو کر اگر وہ اسلام قبول کر لے، تو آپ نے اس کو کتاب دی نماز کی کہ بھئی اب تم مسلمان ہو گئے، اب تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، یہ لو یہ کتاب پکڑو اور نماز پڑھو۔ کیا خیال ہے، کتاب پڑھ کے، صرف کتاب پڑھ کے وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا؟
اس نے تو مسلمانوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، مسجدوں میں نہیں آیا، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو یہ تمام چیز نہیں معلوم۔ کیا صرف ایک کتاب پڑھ کے وہ صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، ہمیں اسے نماز سکھانی پڑے گی، نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، تب وہ نماز ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ یارو ایک نماز ادا نہیں کر سکتے ہم جب تک کہ ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، تو کیا پورے زندگی ہم اسلام کی تعلیمات میں ڈھل کر کیسے گزار سکتے ہیں جب تک کہ عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟ تو رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا، وہ پریکٹیکل شیپ، وہ عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم راہ عمل کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے حصہ پاتے ہیں اور اس کے قہر و غضب سے بچنے کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہاں ایک بات ہے، ذرا تھوڑی سی irrelevant ہے، غیر متعلق ہے، لیکن وہ معلومات میں اضافے کا سبب بھی ہے اور شاید ہمارے لیے راہ عمل کے تعین کے لیے بھی بہتر ہو۔ جب انگریز سب کانٹیننٹ میں آیا، یہاں بر صغیر میں آیا، تو اس کے اصل حریف تو مسلمان تھے۔ انگریز نے اقتدار لیا تھا مسلمانوں سے تو اس کو خطرہ تھا مسلمانوں سے۔ اب جناب اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، خراب کیا جائے، مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے، ڈی گریڈ کرنے، بدنام کرنے، رسوا کرنے اور ذلیل کرنے کا اس نے کوئی حربہ چھوڑا نہیں، ہر طریقہ اختیار کیا۔ حد یہ ہے کہ وہ القاب و آداب جو مسلمانوں کے نزدیک عزت کے تھے، وہ بھی اس نے رسوائی اور ذلت کے بنا دیے۔ مثلا اب یہاں ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے، اگر میں کسی عالم کو بلاؤں کہ ملا صاحب ذرا ادھر تشریف لائیے، تو چڑ جائیں گے، کیا مذاق ہے، میری تحقیر کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے مجھے ملا کہہ رہے ہیں۔ یہ ملا کا لفظ عزت کا لفظ تھا۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ، یہ ملا کا لفظ عزت کا لفظ تھا، لیکن انگریز نے سازش کے ذریعے اس کو حقارت اور ذلت کی نشانی بنا دیا۔ آج کسی کو ملا کہے وہ چڑھ جائے گا، گلے میں وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ سے لڑ پڑے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح وہ مسلمان حکومتوں میں جو وزیر خوراک ہوتا تھا، اچھا خان ایک لقب تھا، تو وزیر خوراک جو کہ جس کے پاس خوراک کا ساز و سامان ہوتا تھا اور اس کا وہ اہتمام ہوتا تھا، اس کو خان سامہ کہا جاتا تھا، لیکن انگریز نے وہ باورچی کو خان سامہ کہنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ خان سامہ جب باورچی کو کہیں گے، کہاں وزیر خوراک، کہاں ایک باورچی، اس کی کیا اوقات ہے؟ اسی طرح خلیفہ کا لفظ مسلمانوں میں سیاسی طور پر اعلیٰ ترین منصب کا حامل تھا۔ بھئی کوئی سلطان ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی جاگیردار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ اس وقت جو خلافت ہے، اس جو خلیفہ بنا ہوا ہے، اس کو وہ جھک کر سلام کرتا تھا، اس کی عظمت کو مانتا تھا، اور حتی الامکان چاہے ظاہری طور پر صحیح وہ اس کی طاعت کا عہد کرتا تھا۔ خلیفہ کا لفظ یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ عزت کا لفظ تھا، لیکن بہت سے علاقوں میں، مجھے نہیں پتا آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، بہت سے علاقوں میں خلیفہ نائی کو کہتے ہیں، حجام کو کہتے ہیں۔ تو انگریز نے یہ ان چیزوں کو بدنام کیا۔ جس طرح پگڑی ہے، پگڑی مسلمانوں میں عزت کی علامت ہے نا، جو صاحب عزت ہے ماشاءاللہ وہ پگڑی کو زیب سر کر کے آئے گا اور لوگ دیکھیں گے، لوگ آئیں گے، وہ امامہ باندھا ہوا، پگڑی سر پہ رکھی ہوئی، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ لیکن انگریز نے دیکھا کہ یہ پگڑی یہ مسلمانوں میں عزت و شرف اور مرتبے اور مقام کی حامل نظر آتی ہے، تو انہوں نے اپنے دربانوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے ڈرائیوروں کو، خدمت گاروں کو پگڑیاں بنوا دی کہ جی یہ پگڑی بردار جو ہیں یہ تو ہمارے اشارے چشم ابرو پہ دوڑ پڑنے والے یہ ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے انگریزوں کو اس سلسلے کو ختم نہیں کیا۔ آج بھی اگر آپ پریزیڈنسی میں جائیں، ایوان صدر میں جائیں، وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، اگر آپ گورنر ہاؤس میں جائیں تو وہاں پر وہ جو خادم ہوتے ہیں وہی پگڑی بردار نظر آتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ سلسلہ اب ختم کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال معاف کیجئے، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، درمیان میں آ گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ نائب کو، نائب انگریزی میں کہتے ہیں وائس، جیسے پریزیڈنٹ ہے وائس پریزیڈنٹ، اردو میں نائب کو کہتے ہیں۔ نائب کا کام کیا ہے؟ دیکھیے اگر پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، اگر وہ ملک سے باہر ہو
تو اس کی غیر موجودگی میں کیا کاروبار حکومت ٹھپ ہو کے رہ جائے گا؟ ظاہر ہے کاروبار حکومت تو چلتا رہنا چاہیے نا. تو اگر کوئی بل پاس ہوا اور اس کی فائنل سینکشن کے لیے پریزیڈنٹ کے سائن چاہیے، اب پریزیڈنٹ تو نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، اب کیا کریں؟ انتظار کرتے رہیں. کوئی فوری طور پر کوئی آرڈیننس ایشو کرنا ہے، وہ پریزیڈنٹ کے سائن سے ایشو ہوگا. اب پریزیڈنٹ نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ تو جو وائس پریزیڈنٹ ہے، جو نائب صدر ہے، وہ اصل صاحب اختیار کے، اصل صدر کے اختیارات کو استعمال کرے گا، وہ سائن کرے گا، کام چل جائے گا، بات بن جائے گی، حکومت چلتی رہے گی. تو جو نائب ہوتا ہے وہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں اس کے اختیار کو استعمال کرتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یا چلیے میں دوبارہ دہراتا ہوں، ذرا الجھی ہوئی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے پلے نہیں پڑ رہی. چلیے ایک بار پھر دہراتا ہوں. نائب وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتا ہے. اب اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا انسان کو، اب بتائیے اللہ غیر حاضر ہو سکتا ہے؟ وہ تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا. اب غیر حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کا نائب کیا کرے گا؟ حضرات مکرم، اب یہ بحث ایک علیحدہ چیز ہے کہ جب وہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا پھر اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ ظاہر ہے کہ ہم اللہ سے بحث تو نہیں کر سکتے، مولا تو نے خلیفہ کیوں بنایا؟ تو ہو ہی نہیں سکتا غیر حاضر. لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ نائب وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرے. لیکن اللہ تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا، تو دنیا کے اندر واحد انسان وہ نائب ہے جو اصل صاحب اختیار کی موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتا ہے، اس کی موجودگی میں. یہ نقطہ جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ خلفشار کا شکار ہوئے. انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے باتیں بنائی. جی آپ اللہ تو ہے نا، اس کو سنتا ہے، اس کو پکارو، وہ دیتا ہے، اس سے مانگو، اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ، وہ جھولی بھرتا ہے. تو آپ کبھی یا داتا یا خواجہ یا دستگیر یا غوث یا پیر یا مرشد یا مشکل کشا یا رسول اللہ لگے رہتے ہیں؟ بھئی اللہ کو پکارو، وہ دیتا ہے نا. بھئی بے شک یہ بات تو درست ہے، کس نے انکار کیا ہے کہ اللہ کو مت پکارو؟ لیکن وہ اللہ نے جس کو نائب بنایا ہے، ارے وہ اس کی موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتا ہے. تو اگر اس کو پکار لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے. انسان اشرف المخلوقات، ظاہر ہے جو اللہ کا نائب جو ہو تو اس سے بہتر، اس سے اشرف، اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اب ایک خلیش، ایک کسک، ایک سوال ذہن کو پراگندہ کرتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک فزیکل ایگزسٹنس کا نام ہے نا، انسان ایک جسمانی ساخت کا نام ہے. بھئی جو چوپایا نہ ہو، چار ہاتھ پاؤں پہ نہ چلتا ہو، جس کی دم بھی نہ ہو اور جس کی شکل و صورت ہم جیسی ہو، وہ انسان ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ تو انسان ہے، جس نے نہیں پڑھا وہ حیوان ہے. ایسا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. انسان تو بہرحال انسان ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار ہو، کسی عقیدے کا پیروکار ہو، وہ نیک ہو، بد ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، مومن ہو، کافر ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر وہ اس کی جسمانی ساخت ہم جیسی ہے تو وہ انسان تو ہے. جب وہ انسان ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ ایک کافر جو ہے کیا وہ بھی فرشتوں سے افضل ہے؟ ایک فاسق، فاجر، بدکار، گناہگار، کیا وہ بھی فرشتوں سے افضل ہے؟ اب یہ خلیش بعض اوقات آدمی کو تنگ کرتی ہے. ذرا اس کا جواب بھی میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے. فرض کیجئے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بتائیے دنیا کا سب سے بہتر، سب سے لذیذ، سب سے اچھا پھل کون سا ہے؟ تو ہر ایک کی اپنی پسند ہے، وہ اپنے حساب سے بتائے گا. اور یہاں پہ میں کوئی ڈیٹا کلیکٹ کر کے کوئی فائنل اناؤنسمنٹ کے لیے تو نہیں آیا کہ جی دنیا کا سب سے اچھا پھل وہ ہے. میں تو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ملتان سے آیا ہوں اور ملتان دنیا بھر میں مشہور ہے آموں کے لیے، اور ویسے تو آپ کا علاقہ بھی اسی میں شامل ہے اور آموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھلوں کا بادشاہ ہے. تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل آم ہے تو کسی کو اعتراض تو نہیں.
اچھا سب سے اچھا پھل فرض کیا کہ آم ہے. اب آموں کی ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں. چونسا بھی ہے, پھر سفید چونسا بھی ہے, کالا بھی ہے, اور سمر بہیس بھی ہے, پھر رٹول بھی ہے, لنگڑا بھی ہے, دسہری بھی ہے, سنری بھی ہے, مالدہ بھی ہے, سرولی بھی ہے, بہت سے آم ہیں. اب کون سا آم سب سے اچھا ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ رٹول سب سے بہتر آم ہے. ہم نے فرض کیا سب سے بہتر پھل آم ہے اور سب سے اچھا آم رٹول ہے. تو آپ میں سے کچھ دوست مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لائے. میرے آنگن میں, میرے صحن میں انور رٹول کا درخت لگا تھا. گرمیوں کا موسم تھا, اس پہ پھل لگا ہوا تھا. میں نے دوستوں سے کہا کہ جناب میرے صحن میں جو درخت لگا ہے نا, اس کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہیں. اگر میں یہ کہا تو کیا اصولی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے؟ صحیح تو ہے, کیونکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم رٹول. تو اب رٹول کا درخت ہے تو پھر اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر تو ہوئے. جب میں نے یہ بات کہی تو ایک صاحب نے کہا یار ذرا کاظمی صاحب کی ٹانگ کھینچنی چاہیے. کہا اچھا جی, یہ آپ کے صحن کا جو درخت ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر, ذرا میں دیکھ سکتا ہوں وہ درخت؟ میں نے کہا جی آئیے تشریف لائیے. میں لے گیا. انہوں نے دیکھا تو اتفاق سے ایک دانہ ان کو نظر پڑا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے وہ توڑ لیا, مجھے لے کے آئے, میرے پاس لے کے آئے. جناب یہ آپ کے سامنے اسی درخت سے میں نے یہ پھل توڑا ہے. آپ کہتے ہیں یہ اس درخت کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. یہ پھل بھی کیا دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے؟ میں نے دیکھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو, یہ تو گنڈھیری سے بھی اچھا نہیں ہے. باقی پھلوں کی بات تو جانے دو, آپ خواہ مجھے پریشان کر رہے. ان کا اچھا ٹھہریے, میں ایک اور دانہ لے کے آتا ہوں. اب گئے, دیکھتے رہے, تلاش کرتے رہے, ڈھونڈتے رہے. ایک اور دانہ نظر پڑا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی, وہ گل گیا تھا. اب وہ توڑ کے لے آئے. جی یہ بھی میں نے اسی درخت سے توڑا ہے, بتائیے یہ بھی دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. میں نے کہا بھائی اب آپ مجھے خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, میں کیا جواب دوں؟ اگر کسی پھل میں کیڑے پڑ گئے ہیں یا کسی کو طوطے نے چونچ مار دی, وہ گل گیا ہے, اس کو تو اس کمپٹیشن میں لایا نہیں جا سکتا نا. میں بھی عرض کروں گا انسان تو اشرف المخلوقات ہے, لیکن اگر کسی انسان میں کفر کے, شرک کے, بدعقیدگی کے کیڑے پڑ گئے ہیں, یا اگر کسی انسان کو وہ شیطان نے چونچ مار دی ہے, تو وہ اس کمپٹیشن میں شامل نہیں ہے. وہ جو اشرف المخلوق ہے وہ کوئی اور ہے. اچھا اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب انسان جو ہے وہ رب کی کاریگری کا شاہکار, احسن تقویم میں اس نے تخلیق فرمایا ہے, وہ اس کی کاریگری کا نمونہ ہے. اچھا فرض کیجئے آپ نے مکان بنوانا تھا. آپ ذرا دوستوں سے مشورہ کیا, یار مجھے مکان بنوانا ہے, کوئی اچھا مستری اگر مل جائے تو میں بہت سی پریشانیوں سے بچ جاؤں گا. تو آپ کو کسی نے کہا یار وہ فلاں بندے کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اچھا مستری ہے, تو جائیے ذرا اس سے بات کر لیجئے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آپ جناب ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس بندے کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی مجھے مکان بنوانا ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ مستری ہیں, مکان بنائیں گے؟ اس نے کہا جی میری تو مزدوری ہے, میری تو روزی کا معاملہ ہے, ضرور بناؤں گا. آپ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ مکان تو بنائیں, لیکن چونکہ میں نے آپ کا کام دیکھا نہیں ہے نا, مجھے نہیں پتا آپ کس معیار کے مستری ہیں, تو اگر کوئی آپ اپنی بنائی ہوئی بلڈنگ, کوئی مکان مجھے دکھا دیں تو ذرا مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میرا مکان ذرا محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, آئیے میں لے چلتا ہوں آپ کو. وہ آپ کو لے گیا, ایک مکان کے سامنے کھڑا کیا, کہا کہ دیکھیے جو مکان ہے یہ میرے فن تعمیر کا شاہکار ہے, یہ اس کا پلستر اگر جھڑ رہا ہے تو اس سے پریشان مت ہو, مکان بڑا اچھا ہے. اگر اس کی بنیادیں ذرا کمزور ہے تو اس میں بھی فکر کی کوئی بات نہیں, اس مکان کی مثال نہیں ملے گی آپ کو. اور اگر بارش میں اس کی چھتیں ٹپکتی ہیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, دیکھیے کتنا دیدہ زیب خوبصورت مکان ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو یہ تو مذاق لگے گا نا کہ بھئی ایک آدمی اپنے فن تعمیر کا شاہکار دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے جی چھتیں بھی ٹپکتے ہیں, بنیادیں بھی کمزور ہیں, اور جناب یہ اس کا پلستر بھی اکھڑ رہا ہے, یہ بھی نقص ہے, وہ بھی نقص ہے. یہ تو مذاق ہو گیا. مولا یہ قرآن مذاق تو نہیں کرتا نا, یہ لطیفے تو نہیں سناتا. اب تو نے فرمایا کہ انسان تیری کاریگری کا شاہکار, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم,
جس کو تو نے احسن تقویم میں تخلیق فرمایا، مولا اسی قرآن میں تو بتاتا ہے کہ جو انسان ہے وہ خسارے کا سودا کرنے والا ہے، انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، انسان تو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، انسان بے صبرا ہے، انسان کم حوصلہ ہے، انسان کنجوس ہے۔ مولا اب وہ انسان جو تیری کاریگری کا شاہکار ہو، اب اسی انسان کے بارے میں قرآن بتائے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں۔ اگر کہیں اور یہ معاملہ ہوتا ہم ہنس پڑتے، اس کو لطیفہ سمجھتے، لیکن بات ہے قرآن کی، تو قرآن تو لطیفے نہیں سناتا، قرآن تو ہدایت دیتا ہے۔ مولا اس میں ہمارے لیے ہدایت کا کون سا پہلو ہے؟ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ وہ لطیفہ اس لیے تھا کہ وہ مستری جس مکان کو اپنی فن تعمیر کا شاہکار قرار دے رہا تھا اسی کے اندر خامیاں نکال رہا تھا، لیکن رب کائنات نے جس کو اپنی کاریگری کا شاہکار کہا وہ انسان کوئی اور ہے، اور جو انسان ضعیف ہے، جو ناشکرا ہے، جو کنجوس ہے، جو مال کی محبت میں پکا ہے، جو ضعیف ہے، وہ انسان کوئی اور ہے۔ اگر ابھی حلق سے بات نہیں اتر رہی تو دراصل وہ حدیث اور قرآن پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس سے مفہوم اخذ کرنا ہی اپنا ایک فن ہے۔ وہ احادیث قدسی تو آپ نے سنی ہے نا، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما اظہرت الربوبیت۔ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا میں دنیا پیدا نہ کرتا، اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ کائنات بنائی ہے تیرے لیے، اور بساط ہستی بچھائی ہے تیرے لیے، اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے تیرے لیے، اور سرے شاخ گلاب پھول مہکتے ہیں تیرے لیے، اور سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بنتا ہے تیرے لیے، یہ ستاروں کی گردش بھی تیرے لیے، اور دن رات کا تغیر و تبدل بھی تیرے لیے، اور یہ موسموں کا آنا جانا بھی تیرے لیے۔ اے محبوب یہ تمام کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ اس پر آج تک کسی نے اعتراض کیا ہے؟ وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ حدیث کی صحت کے بارے میں کلام کرتے رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس حدیث پر ایز سچ اس کے مضمون پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ یارو میں یہ کہتا ہوں ذرا سوچو، جب یہ تمام کائنات آقا کریم کے لیے بنائی گئی تو ماننا پڑے گا آقا کریم کوئی اور ہے اور کائنات کچھ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ کائنات بنائی اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر، جب آقا کریم کے لیے سرکار کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی تو ظاہر ہے کہ آقا کریم اس کائنات سے ماورا علیحدہ جدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ تمام کائنات تو آقا کریم کے لیے بنائی گئی ہے، تو ماننا پڑے گا آقا کریم کچھ اور ہے، کائنات کوئی اور ہے۔ اسی طرح وہ جو احسن تقویم میں تخلیق کیا گیا وہ کوئی اور ہے، اور وہ جو ضعیف ہے، جو ناشکرے ہیں، جو خسارے کا سودا کرنے والے، مال کی محبت میں پکے اور بے صبرے، وہ کوئی اور ہیں۔ حضرات مکرم، اگر ہم ان تمام حقیقتوں کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کریم کو جب ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ نمونہ ہم سے بہتر تو ہوگا۔ وہ جو ہمارے لیے ایک معیار ہے، ایک یارڈ سٹک ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ کچھ اور ہے نا۔ جناب والا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے رب کائنات نے بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیے، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آج کل ہم مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، تو آج کے دنیا میں ہم اسلام کی، اپنے مذہب کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ کوئی خدمت کا دعویٰ کر سکیں، لیکن میں آج کی اس محفل میں پیغام یہ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزاریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام سے ریپیل نہ ہو، بھاگے نہیں، بلکہ اسلام میں کشش محسوس کریں۔ ہم آقا کریم کی تعلیمات کو اس طرح اپنائیں، سرکار کی سنتوں کے سانچے میں اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ان کو اسلام میں کشش محسوس ہو، وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں، وہ اسلام کی صداقت، حقانیت، سچائی اور اعلیٰ معیار کے معترف ہوں۔ یہ اگر ہم ایسی زندگی اپنا لیں
تو یہ ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا اسلام کی خدمت کر سکیں گے۔ مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ معاف کیجئے، آپ سے فارغ ہو کر ابھی 3 محفلیں اور ہیں جس میں حاضری دینی ہے، اس لیے میں نے اگر اجرت میں کچھ باتیں ذرا تشنہ چھوڑ دی ہیں تو اس کے لیے معذرت۔ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔